الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين هل يجوز السلام عليكم من نهاية والإكرام وزهور الأسطول والساتي والناظرين السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی ذات الہی بے شک بے شک درود یا حضور حضور نور آقائے عالم حبیب الرحمن والمصطفی امام شفیع المذنبین سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ارض و عجم بے شک بے شک فخر آدم و ولی آدم معلم کائنات خادم برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بے شک جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا بے شک بے شک اور ہم پہ اپنا یہ خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے اس عظیم پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور پھر امت میں سے بھی اس گروہ میں اس جماعت میں اس میں ان لوگوں میں کہ جو ماننے والے ہیں بے شک بے شک یہ اس کے کرم اور فضل کا صدقہ ہے اس سے ہماری زندگی کی بہار ہے بے شک ہر سانس کے ساتھ اس خالق کل اس مالک کل کی بارگاہ میں یہی التجا ہونی چاہیے کہ اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہر مشکل سے اپنی حفظ و امان آمین موجود یا آنے والی ہر قسم کی تنگی تکلیف زمینی یا
آسمانی آفات و بلیات سے اللہ اپنی حفظ و امان رکھے۔ آمین۔ اس کریم محبوب نبی کے صدقے اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کر ہمیں اچھوں میں شمار کیا۔ بے شک بے شک۔ آج کا یہ جمعہ مبارک اس ماہ مبارک یعنی کہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ مبارک ہے، اور یوں تو اس میں اگلا جمعہ جو ہے وہ شب برات کا آئے گا۔ تو اس مہینے کی فضیلت کے لیے، اہمیت کے لیے سرکار کا یہ فرمان گرامی ہی کافی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، بالخصوص سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج امت کے غمخوار نبی کو باقی کسی اور مہینے میں اتنے اہتمام سے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے اہتمام سے سرکار اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شعبان کے روزے کی ویسے بڑی فضیلت ہے، اور سرکار نے عمل کر کے بتایا۔ کیوں؟ حالانکہ سرکار وہ ذات ہے کہ جن کی شفاعت سے، سفارش سے لوگوں کو اللہ نے جنت عطا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ کوسچن رکھا گیا، سوال رکھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں اہتمام فرماتے ہیں، ساری رات طویل قیام فرماتے ہیں، طویل رکوع فرماتے ہیں، طویل سجدے فرماتے ہیں، اتنی عبادت کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے تو اشارہ ابرو سے جنت تقسیم ہونی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا افلا عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ وہ ذات جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، یہ عاجزی کا، انکساری کا اور امت کے لیے ایک آئیڈیل ہستی کا یہ زندگی ہے کہ اللہ نے تم پہ اتنے احسان کیے، اتنے کرم کیے، اتنے فضل کیے، پھر چھپ جاؤ۔ کبھی اکڑ نہ جانا، تکبر نہ کر بیٹھنا، یہ نہ سوچ لینا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ جو مجھے کاروبار مل گیا ہے یہ میری رات دن کی محنت کا سرمایہ ہے نہ بابا، یہ جو مجھے مکان مل گیا، اولاد مل گئی، دولت مل گئی، یہ میری مجھے جدوجہد کا نتیجہ ہے، محنت کا نتیجہ ہے نہ، یہ اس کے کرم کا نتیجہ ہے، یہ اس کے فضل کا نتیجہ ہے۔ جب تک اس کا فضل نہیں ہوتا تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اس کے کرم کے نظارے ہیں، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ نواز دے گا۔